السلام علیکم، ویلکم ٹو آسان علاج۔ دوستو، ہر انسان کی ایٹنگ ہیبٹس یعنی کھانے کی عادت مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ صحت مند رہنے کے لیے کھاتے ہیں اور کچھ پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ کھانے پینے میں بہت پرہیز کرتے ہیں اور کچھ لوگ صرف ذائقے کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں۔ عادت چاہے کیسی بھی ہو، روزانہ یا کبھی کبھی کھائی جانے والی چیزوں کو لے کر جو ہماری سوچ اور روایت بنی ہوئی ہے، اس پر ہمارے آس پاس کے لوگوں اور ماحول کا یا پھر ٹی وی پر بتائے جانے والی ایڈورٹیزمنٹ کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور جانے انجانے ہم ایسی چیزیں کھانا اور پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے بے حد نقصان دہ ہوتی ہے۔ تیزی سے وزن بڑھنا یا پیٹ سے متعلق الگ الگ بیماریاں ہونا، لگاتار دماغ میں فضول کے خیال چلتے رہنا، زیادہ سستی ہونا یا تھکان محسوس کرنا، اچانک جلد پر خشکی، خارش، پمپل یا انفیکشن کا ہونا، رات کو ٹھیک سے نیند نہ آنا، اسٹریس کا بڑھنا اور آنکھوں میں کمزوری آنا، جسم میں بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور شوگر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جوڑوں کا درد اور گردوں سے متعلق خطرناک بیماریاں صرف کھانے پینے میں غلط چیزوں کا استعمال کرنے سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے آج ہم جانیں گے 8 ایسی کھائے جانے والی عام چیزوں کے بارے میں جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں اور ان کا ہمیں کم سے کم استعمال کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ اگر آپ ان چیزوں کو کھاتے ہیں تو انہیں کس طرح اور کتنی مقدار میں کھانا چاہیے۔ سب سے پہلے ہے چاول۔ چاول اگر گرم گرم دن کے وقت کھائے جائیں تو ان سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے رات کے بچے ہوئے چاول اگلے دن کھانے کی۔ رات کے بچے ہوئے چاول ہماری صحت کے لیے جتنا ہمیں لگتا ہے اس سے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ چاول پکنے کے بعد جب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تب ان پر بیسیلس سیریس نامی بیکٹیریا پھیلنے لگتا ہے۔ ٹھنڈے چاول جتنی دیر تک پڑے رہتے ہیں، بیکٹیریا پوری طرح پھیل کر چاول کو خراب کر دیتا ہے اور اس میں زہریلا پن پھیل جاتا ہے۔ پھر چاہے چاول کو دوبارہ کتنی دیر بھی گرم کیوں نہ کر لیا جائے، یہ زہریلا پن چاول سے باہر نہیں نکلتا، اور اس طرح کے چاول کو کھانے پر فوڈ پوائزننگ ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ فوڈ پوائزننگ ہونے پر الٹی، موشن اور پیٹ درد کے ساتھ ساتھ سر درد اور جسم میں طاقت کی کمی بھی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے اس بیماری سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ چاول گرم گرم ہی کھائیں، اور اگر آپ ٹھنڈے چاول کو دوبارہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پکانے کے بعد پوری طرح ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہی فریج کے اندر کسی ٹائٹ ڈھکن والے برتن کے اندر ہی ڈال کر رکھیں، لیکن ایسا صرف گھر پر بننے والے چاول کے ساتھ ہی کریں۔ باہر بننے والے چاول یا ان سے بننے والے پکوان کسی بھی صورت میں دوبارہ استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ چائے یا کافی بھی بہت سی وجوہات کی وجہ سے ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں، بالخصوص جب چائے کو خالی پیٹ پیا جائے۔ ہمارے پیٹ کے خالی رہنے کا سب سے لمبا وقت رات کا وقت ہوتا ہے، اور دیر تک خالی رہنے کی وجہ سے ہمارے پیٹ میں ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے صبح اٹھتے ہی اس ایسڈ کو ختم کرنے کے لیے 2 سے 3 گلاس پانی پینے کی صلاح دی جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ خالی پیٹ بنا کچھ کھائے چائے یا کافی پیتے ہیں، ان کے جسم میں یہ ایسڈ دگنی رفتار سے بڑھنے لگتا ہے۔ ایسے میں ہائپر ایسیڈیٹی، قبض، گیس، ہاضمے کی خرابی، جلد کا کالا پڑنا اور بال جھڑنے جیسی بیماریاں وقت کے ساتھ ساتھ شروع ہو جاتی ہیں۔ چائے میں کیفین کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ پھر چاہے صبح کا وقت ہو یا شام کا، خالی پیٹ چائے پینا اپنے پیٹ کو جلانے کے برابر ہوتا ہے۔ چائے پینے سے ہماری صحت کو کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں ہوتا، اور جب اس میں چینی بھی ملا دی جاتی ہے تو اس کا ہمارے جسم پر ہونے والا برا اثر 10 گنا اور بڑھ جاتا ہے، جس سے کہ چائے یا کافی کا پیا گیا 1 کپ ہی
ہڈیوں سے لے کر جلد تک 50 سے بھی زیادہ بیماریاں پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے چائے یا کافی خالی پیٹ کبھی بھی مت پئیں اور کوشش کریں انہیں پوری طرح بند ہی کر دیجیے۔ اس کے علاوہ سوڈا اور کولڈ ڈرنک بھی ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر ضرورت سے زیادہ شوگر اور نقصان پہنچانے والے کیمیکلز پائے جاتے ہیں۔ غذائی اجزاء کے نظریے سے اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر ایک بھی ایسی چیز نہیں ہوتی جو ہمارے جسم کو کسی بھی طرح کا فائدہ پہنچا سکے۔ سب ہی جانتے ہیں کہ کولڈ ڈرنک پینے سے موٹاپا اور چربی بہت ہی تیزی سے بڑھتی ہے، لیکن اس سے بڑھنے والا موٹاپے کی خاص بات یہ ہے، یہاں موٹاپا جسم کی انچاہی جگہوں پر زیادہ جمع ہو جاتا ہے۔ حال ہی میں کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ جو لوگ زیادہ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں وہ کولڈ ڈرنک میں پائے جانے والے فاسفورک ایسڈ کی وجہ سے عمر سے پہلے ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں اور دکھنے میں بھی اپنی عمر سے 8 سے 10 سال بڑے دکھائی دیتے ہیں۔ روزانہ کھائے جانے والے کھانے کے ساتھ اچار ہو تو کھانے کا ذائقہ اور بڑھ جاتا ہے، لیکن اس میں اچار ایک ایسی چیز ہے جس کا استعمال مناسب مقدار میں کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اچار ویسے تو ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن اچار کا زیادہ استعمال ہماری صحت کے لیے زیادہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر اچار بنانے میں بہت زیادہ مسالے، تیل اور سرکے کا استعمال ہوتا ہے۔ تیز مسالے، نمک اور تیل کی وجہ سے اس میں سوڈیم کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے، جو کہ بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو تیزی سے بڑھاتی ہے۔ کیونکہ یہ ذائقے میں بہت ہی کھٹا ہوتا ہے، اس لیے زیادہ اچار کھانے والے لوگوں کو اکثر بند ناک، گلے کا درد، جلد پر الگ الگ طرح کی الرجی اور گانٹھیں بننے کے ساتھ ساتھ ہائپر ایسیڈیٹی اور جسم پر سوجن آنے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اچار کبھی کبھی اور کم مقدار میں ہی کھانا چاہیے۔ ایک بار میں اچار کا زیادہ استعمال کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہر طرح کا کھانا یا پکوان بنانے میں تیل سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے۔ ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کون سا تیل ہماری صحت کے لیے اچھا ہے اور کون سا نقصان دہ۔ نقصان دہ تیل کی اگر بات کی جائے تو سویا بین کا تیل ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے جسم کے نظام ہاضمہ کے لیے بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہوتا اور اس کے اندر فائروسٹروجنس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سویا بین کا تیل یا سویا بین سے بنی ہر طرح کی چیزوں کا استعمال کرنے سے فائروسٹروجنس کی مقدار تیزی سے بڑھ جاتی ہے، جو کہ مردوں اور عورتوں دونوں ہی کے ہارمونز پر بہت ہی برا اثر ڈالتی ہے۔ ہارمونز کی خرابی سے تھائرائیڈ سے لے کر خاموش بیماریاں، عورتوں کے تولیدی نظام سے جڑی ہوئی کئی طرح کی بیماریاں ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے کھانا بنانے کے لیے سویا بین آئل کی جگہ تل کا تیل، سرسوں کا تیل، ناریل کا تیل یا پھر زیتون کے تیل کا ہی استعمال کریں۔ جب بھی صحت بنانے یا صحت مند رہنے کی بات آتی ہے تب سب سے پہلے روزانہ انڈے کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو روزانہ ورزش کرتا ہو یا اس کی زندگی کے ساتھ بہت زیادہ محنتی کام جڑے ہوں، صرف ایسے لوگوں کو ہی انڈے کھانے سے نقصان نہیں ہوتا۔ حالانکہ انڈے کھانے کے کافی فائدے ہیں، لیکن پورا انڈا کھانے سے جسم میں کولیسٹرول بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ جو لوگ روز انڈا کھاتے ہیں ان کے جسم میں انڈے نہ کھانے والے لوگوں کے مقابلے کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور ہائی کولیسٹرول ہمارے دل کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی لوگ انڈوں کو کچا بھی کھا جاتے ہیں۔ دودھ ہو، انڈا ہو یا گوشت، اس طرح کی چیزیں جو کہ ہمیں کسی جانور کے ذریعے ملتی ہوں، انہیں کھانے سے پہلے پکانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح کی چیزوں کو کچا کھانے سے سیلمونیلا پوائزننگ ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں، جس میں الٹی، دست ہونے کے ساتھ ساتھ معدے کی خرابی یا شدید پیٹ میں درد کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے انڈوں کو کچا کبھی بھی نہ کھائیں،
پکانے سے پہلے بھی اس چیز کا ضرور دھیان رکھیں کہ انڈے اچھے کوالٹی کے ہونے چاہئیں۔ اس کے علاوہ پاپ کارن جلدی سے بننے والی ایک ایسی چیز ہے جس کے کم وزن ہونے کی وجہ سے اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری صحت کے لیے بالکل بھی نقصان دہ نہیں ہو سکتے، لیکن صرف گھر پر بنائے جانے والے پاپ کارن کو چھوڑ کر بازار میں ملنے والے ہر طرح کے پاپ کارن، چاہے وہ بنے بنائے ہوں یا پیکٹ میں آنے والے ریڈی ٹو کوک پاپ کارن ہوں، ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر نمک، چینی، تیل اور آرٹیفیشل کلر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جو کہ ہمارے جسم میں بہت ہی زیادہ چربی پیدا کر دیتی ہے، اور زیادہ پاپ کارن کھانے سے دل سے متعلق مزید بیماریاں ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ باہر سے ملنے والے پاپ کارن کا کم سے کم استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ایسی کھائی جانے والی چیزیں جس میں آرٹیفیشل کلر کا استعمال کیا گیا ہو، وہ بھی ہمارے جسم کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ کھائی جانے والی چیزوں کو دیکھنے میں خوبصورت اور ذائقے دار بنانے کے لیے آرٹیفیشل فوڈ کلر کا استعمال بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بازار میں ملنے والی زیادہ تر میٹھی چیزیں جیسے کہ کیک، آئس کریم، پیکنگ میں ملنے والے جوس اور ڈرنکس، گولا گنڈا اور طرح طرح کی ٹافی یا چاکلیٹ میں آرٹیفیشل کلر کا استعمال ہوتا ہی ہے، اور میٹھے کے علاوہ پیکنگ میں ملنے والے نمکین، اسنیکس اور مسالوں میں بھی آرٹیفیشل ڈائی کا استعمال انہیں دیر تک اچھا اور تازہ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ آرٹیفیشل کلر کسی بھی طرح سے انسان کے پیٹ میں جانے کے لیے بالکل بھی نہیں بنے ہوتے ہیں، اور نہ ہی صرف پیکٹ پر نیچرل فوڈ کلر لکھا ہوا ہونے سے پوری طرح نیچرل ہونے کی کوئی گارنٹی ہوتی ہے۔ الگ الگ کلر کو بنانے کے لیے الگ الگ کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے، اور اس لیے ہر کلر کا ہماری صحت اور دماغ پر الگ الگ طرح سے اثر پڑتا ہے۔ نیلے رنگ کا ڈائی ہمارے دماغ پر اثر ڈالتا ہے، جبکہ ہرے رنگ کا ڈائی ہمارے بلیڈر یعنی مثانے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ لال رنگ کا ڈائی ہمارے خون میں خرابی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تھائرائیڈ کے فنکشن کو بھی خراب کرتا ہے، جبکہ پیلے رنگ کا ڈائی استھما کو بڑھا دینے کے ساتھ ساتھ سونگھنے کی طاقت کو بھی کمزور کر سکتا ہے۔ آرٹیفیشل کلر کا ایک پوری طرح صحت مند جسم پر اتنا اثر نہ بھی ہو، لیکن بچوں پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کلر والی چیزوں کا کم سے کم استعمال کریں۔ آج کی ویڈیو میں بتائی ہوئی ساری چیزیں ویسے تو بہت عام ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم چاہیں تو تھوڑی سی احتیاط کر کے ان کا استعمال کرنا کم کر سکتے ہیں، اور اگر اسی طرح کی چیزوں کا استعمال مکمل طور پر بند کر دیا جائے تو ہر شخص اپنے جسم کو کئی طرح کی خطرناک بیماریوں سے بہت ہی آسانی سے دور رکھ سکتا ہے۔ اس ویڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ لائک کیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو، کمنٹ کیجئے اگر آپ کی کوئی رائے یا آپ کا کوئی سوال ہو، شیئر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جن کو اس کی ضرورت ہے۔ صحت سے متعلق مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آسان علاج کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ آنے والی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔